بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا ناول ہم سفر سیزن کے 5 ایپیسوڈ نمبر 17 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ مس نشرہ کبیر ملک، یہی پورا نام ہے آپ کا؟ سبحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ جی سر، اس نے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کرتی ہے آپ کی فیملی؟ سبحان پوری طرح انٹرسٹ لے رہا تھا۔ سر، میری فیملی زمیندار ہے، ہم وڈیرے ہیں، ملک وڈیرہ فیملی۔ اس نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ اسے نہیں پسند تھا کہ کوئی اس کے خاندان کو سیاسی طور پر جانے اور پھر اس کے دھن اور دولت کو لے کر اس کے پیچھے دم ہلاتا پھرے۔ بچپن سے اس کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ پہلے لوگ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور جب پتہ چلتا کہ ایک اسٹرانگ سیاسی فیملی سے اس کا تعلق ہے تو ہر کوئی اس کی چاپلوسی کرتا، جس سے اسے سخت نفرت تھی۔ اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے تو ایک جرنلسٹ بن رہی تھی کہ لوگ اسے اس کی پہچان سے جانیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ڈیلیٹن بھی اسے امیر ریاست کی شہزادی کہتا تو اسے غصہ آتا تھا۔ اوہ اچھا زمیندار، سبحان نے اس کی فائل کھولتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی فائل اسٹڈی کرتا، انٹرکام پر ہونے والی بیل نے تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ یس، ان میں سے ایک نے کال ریسیو کی۔ سبحان، آپ کو نیول ڈاکٹریٹ کے انٹرویو کے لیے جانا ہوگا ارجنٹلی، اس کے کولیگ نے اسے اطلاع دی تھی۔ اوکے، وہ فائل چھوڑ کر اٹھا تھا جانے کے لیے۔ وش یو بیسٹ آف لک مس نشرہ، سبحان اس کی طرف دیکھتے مسکرا کر کہتے باہر چلا گیا، اور نشرہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اس کے سامنے نروس ہو رہی تھی، اس کا اتنا کانفیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی۔ تقریباً 15 منٹ اس کا انٹرویو چلا تھا۔ ہر طریقے سے وہ ان دونوں کو مطمئن کر کے انٹرویو ہال سے باہر نکلی۔ سامنے وہ دونوں بے صبری سے ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا کہا؟ بینز نے اس کے پاس رکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بولو بھی کچھ اب کہ ڈیلیٹن نے اس کی خاموشی پر پوچھا۔ یار، میں نے اپنا بیسٹ دیا ہے، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کل تک کال کر کے بتا دیں گے، اس نے رونی شکل بناتے کہا۔ تو ضروری تو نہیں وہ انکار کریں۔ بینز نے لمبی سانس کھینچی تھی۔ اور اگر انکار ہو گیا تو میرا تو سپنا ٹوٹ جائے گا۔ ہائے میرے خواب بڑے بیسٹ جرنلسٹ بننے کے، اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی تھی۔ اوہ نوٹنکی بس کر دے، جیسے ہم تو یہ جانتے نہیں نشرہ کبیر ملک کو اور کسی میدان میں پیچھے رہ جائے ناممکن، ڈیلیٹن نے اس کے سر پر چپت لگاتے کہا۔ کیوں بھائی، خیر ہے؟ میں کیا یہاں کی وزیر اعظم لگ گئی ہوں؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کرسی مجھے دان کر دی ہے۔ تم لوگوں کے باپ کا پیسہ ہے نا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ گھر چلو، وہاں آرڈر کرتے ہیں کچھ۔ اس نے غصے سے گھورا تھا۔ کہاں لے کر جانا ہے اتنا پیسہ تم نے نشو؟ ڈیلیٹن کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ قبر میں، اب جلدی کرو، گھر چلو ورنہ ٹریٹ سے بھی جاؤ گے، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کنجوس چھپکلی، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ شکریہ، آپ کی دوست کافی ڈھیٹ ہے، اتنی سی بےزتی سے نہ مجھے کوئی خاص فرق پڑتا ہے اور نہ اس پڑنے والا ہے، اس نے پتیسی نکالتے دونوں کو اور دبایا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی ملنے، ایون نے سرگوشی نما انداز میں فون پر بات کرتے ہوئے کہا۔ مگر تم نکلو گی کس بہانے گھر سے؟ سنان نے پوچھا تھا۔ وہ تو مجھ پر چھوڑ دو، زان بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں گھر میں، تو میں شاپنگ کے بہانے نکلوں، پھر مل کر پلان کر لیں گے، اس نے پھر سے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، ڈن، پھر کل ملتے ہیں۔ شادی کب ہے ویسے؟ سنان نے پوچھا۔ پرسوں ہے بارات، کل مہندی ہے۔ تو اتنے رش میں کسی کو کچھ یاد کب ہوتا ہے؟ اس نے خوش ہوتے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک، پھر ہم کل ایسا کریں گے، پلان بنائیں گے اور پرسوں ہم اس پر عمل کریں گے، سنان نے اپنا رائے عمل بتایا تھا۔ اسے پرفیکٹ، پھر ملتے ہیں کل۔ وہ تو اس سے ملنے کے چکر میں ہی ایکسائٹڈ ہو رہی، سنان نے مکاری سے کہا تھا۔ اوکے، پھر کل ملتے ہیں، جگہ اور ٹائم میں تمہیں میسج کر دوں گا، بائے۔ اس نے کال کاٹی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں حیات ملک کھڑے تھے۔ آپ کب آئے؟ اس کا ان کی شکل دیکھ کر سانس سوکھا تھا۔ میں تو ابھی آیا لان کی طرف، ایک ضروری کال کرنی تھی تمہیں، تمہاری بڑی ماما بلا رہی ہیں، انہوں نے خود کو موبائل پر بزی کرتے کہا تھا اور نمبر ملا کر فون کان کے ساتھ لگایا تھا۔ ایمل، ایک بات پوچھوں؟ سنان نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ تمہارے اور ارحان کے درمیان کچھ ایسا ویسا؟ اس نے درمیان میں بات چھوڑ دی۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری امانت میں یا محبت میں کسی کو خیانت کرنے دوں گی میں؟ میری محبت تمہاری امانت ہے سنان، اور یہ ہمیشہ تمہاری رہے گی، اس نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ ایمل، آئی لو یو، تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے میرے دل سے کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ زارا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ علیہ نے اس کے بازو پر سر رکھتے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب کیوں آئے ہیں؟ تمہارے علاج کے سلسلے میں، زارا نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میرا تو جیسے پہلے علاج چل رہا تھا ویسا ہی اب بھی چل رہا ہے، یہ سب تو ہم لاہور میں بھی رہ کر کروا سکتے تھے، اس نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں واٹر میلن، وہاں کی میڈیسنز علاج اور یہاں کے علاج میں بہت فرق ہے۔ وہ بھی اب چھت کو گھور رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسے حالات کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنوں سے بھی باتیں چھپانی پڑتی ہیں؟
وہ بالکل الگ ٹریک پر لے آئی تھی بات کو، ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ زارا نے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زارا، بات چھپانے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں لوگ اس بات کو چھپانے کے لیے۔ اس نے اس کی بات کو خاطر میں ہی نہیں لیا تھا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے، کیا بولتی جا رہی ہو؟ اس نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے عمل بہت یاد آ رہی ہے، اپنا گھر بہت یاد آ رہا ہے، وہاں پاپا ہر روز میرے خواب میں آتے تھے۔ وہ اب بھی چھت کو گھورتے ہوئے کہہ رہی، کوئی بات ہے علیہ جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے علیہ کی بات سن کر کچھ ہوا تھا۔ یہی بات اگر میں تم سے کہوں کہ کوئی بات ہے زارا جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، اس نے لیٹے لیٹے ہی کہا، اور میں کہوں گی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جانتی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، علیہ نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری عمل سے بات کروا دوں؟ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بتاؤ تم کس سے بات کرنا چاہتی ہو، میں تمہاری اس سے بات کروا دیتی ہوں۔ اس بار اس نے زارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کسی سے نہیں، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں علیہ کی طرف دیکھتے کہا، جبکہ دل نے شدت سے اذان سے بات کرنے کی خواہش کی تھی۔ آنسو علیہ نے اس کی آنکھوں میں ابلتے آنسوؤں کو گرنے سے پہلے اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنتے اس کے سامنے گرتے اس کا کرتے کہا تھا۔ زارا کو خوف آیا تھا اس کے اس بیہیویئر سے، وہ سچ جو وہ خود سے بھی چھپانا چاہتی۔ زارا کو خوف آیا تھا اس کے بیہیویئر سے، وہ سچ جو وہ خود سے بھی چھپانا چاہتی تھی، وہ چادر جو اذان کی محبت نے اس پر چڑھا دی تھی جانے انجانے میں، اور اس نے اس میں خود کو چھپا لیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کا عکس کہیں کسی کو نظر نہ آ جائے۔ وہ اس چادر میں چھپے رہنے کے باوجود بھی کسی کو نظر نہیں آنا چاہتی تھی، اور سب سے زیادہ ڈر اسے علیہ کا تھا۔ وہ 16 سال کی بچی اس کے من کا عکس تھی، اس کا سایہ تھی، اور آبزرویشن اور دماغ اس کا بہت زیادہ تھا۔ منٹوں میں بات کی تہہ تک پہنچنا اس کے بائیں کا ہاتھ کا کام تھا۔ وہ یہ اب تم مجھے ایسی عجیب باتیں کر کے پریشان کرو گی تو مجھے ٹینشن تو ہوگی نا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔ کسی کا دل توڑنا بہت بری بات ہے زارا درید، اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے زیادہ برا فعل یہ ہے، کیونکہ زخم تو بھر جاتے ہیں مگر کسی کی دل آزاری کی جائے تو وہ پھر ناسور نہ تو دوبارہ جڑتا ہے اور نہ ہی اس قابل رہتا ہے کہ خوش رہ سکے۔ اور زارا درید، دل آزاری کی معافی تو اللہ بھی نہیں دیتا، ایسا کچھ تم نے ہی مجھے بتایا تھا۔ اس نے پھر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا، تم کس کا دل دکھانے کی بات کر رہی ہو علیہ؟ اسے اب یقین ہوا تھا کہ وہ کوئی بھی بات بنا مقصد کے نہیں کر رہی، وہ علیہ درید تھی۔ احساسات کو سمجھنے میں ماہر جنرل بات کر رہی ہو، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا کسی کو تکلیف دینے سے رب معاف نہیں کرتا، یا کسی کی دل آزاری کرنے سے؟ اس کی سوئی وہیں تھی۔ کسی کی دل آزاری کرنے کی معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے نہیں۔ زارا نے اس کی طرف دیکھتے اور اسے کھوجتے ہوئے کہا تھا، مطلب اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا اور کسی انسان کی بہت زیادہ دل آزاری بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک عمل کی اس بندے کو سزا دینی تو وہ اس کو دل آزاری کی سزا دیں گے۔ آئی ایم رائٹ، علیہ نے سمجھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ اس نے بھی اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی۔ اچھا، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اور پھر اس تکلیف کی آپ سے معافی مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ معاف کر دینا چاہیے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، حالانکہ یہ بات وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ کس دل سے کہہ رہی ہے یہ لوگوں کے سامنے۔ علیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، بالکل غلط زارا درید، تم نے مجھے بتایا تھا پردہ پوشی کا کہ اللہ پردہ پوشی کرنے والے تو بجائے اس کے کہ ہم تکلیف پہنچانے والے کو دنیا کے سامنے نشر کریں، ڈنڈورا پیٹیں، ہمیں چاہیے اس کے اس برے فعل کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں، تبھی تو قیامت کے دن ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی ہوگی۔ دل آزاری، پردہ پوشی، عفو، درگزر، ان کے بارے میں سوچنا ضرور، مگر میرے نظریے سے ایک بار گڈ نائٹ۔ اس نے اس کی گال چوم کر کروٹ لے کر لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ زارا اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، آنسو آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا علیہ درید معاف کرنا، کاش تمہارے لفظوں کی طرح ہی آسان ہوتا یہ سب۔ جس پر گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے اس کرب، اس تکلیف کو، باقی تو سب بڑی بڑی باتیں کرنا جانتے ہیں۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اب تک اذان حیات ملک کو پھانسی کی سزا سنا چکا ہوتا۔ اس نے آنسو صاف کیے تھے اپنے، جب اسے پھر سے علیہ کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ بھی سوچنا زارا درید کہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، یا تو آپ کے حق میں یا پھر جس نے آپ کو تکلیف دی ہوتی ہے اس کے حق میں۔ اس دنیا میں ہونے والا کوئی بھی عمل بیکار نہیں ہوتا۔ جلدی سو جانا، علیہ نے بند آنکھوں سے لیمپ لائٹ آف کرتے ہوئے کہا۔
बेहतरी तो हुई है, देखो कितनी बेहतरी हुई है। मैं अपने घर से दूर हो गई हूँ, अपनी खुशियों से दरबदर हो गई हूँ, अपनी बहन को गहनों के सपुर्द कराई हूँ, अपनी शनाख्त छुपाती फिरती हूँ। तुम्हें किस किस बात के लिए माफ़ करूँ मैं अजान है आप मलिक, किस किस बात पर तुम्हारा पर्दा डालूँ? क्या मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल सकती हूँ जिसे तुमने बेपर्दा किया था? क्या मैं तुमसे तुम्हारी दिल आज़ारी की माफ़ी मांग सकती हूँ जो मैंने तुम्हें धोखा देकर पहुँचाई? नहीं अजान है आप मलिक, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, जज्बात है, एहसासात है जिनको तुमने बहुत बुरी तरह मजरूह किया है। अब तुम तड़पोगे हमेशा, इसने अपनी सिसकियों को दबाते हुए कहा था। कैसी बात है ना, मैं तुम्हें माफ़ करके भी माफ़ नहीं कर पा रही। मैं तुम्हारे हक़ में बुरा भी चाहती हूँ और खैर भी। पल भर में तुम मेरे लिए जालिम भी हो और मज़लूम भी। अपनी यादों को, अपने एहसास को मुझसे दूर रखो, खुदा का वास्ता है। वो अपने दोनों हाथ जोड़े ज़मीन पर बैठती चली गई थी। इसे रोता देखकर लिया की आंखों से भी आंसू निकले थे। वो जानती थी कि वो कभी भी इस एहसास को कबूल नहीं करेगी, बल्कि ऐसे ही खुद को अज़ियत देती रहेगी। इमल, अल्लाह करे इमल ठीक हो, मुझे इससे बात करनी चाहिए। इसने ऐसी हरकत क्यों की? क्यों मुझे साथ की तस्वीरें और वीडियो सेंड की? इसने आंसू पूछते हुए दिल में कहा था। फिर अपना मोबाइल लेकर रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। अलिया ने इसे जाता देखकर ठंडी सांस भरी थी और फिर आंखें बंद कर ली थी सोने के लिए। हेलो इमल, कैसी हो? इसने फ़ोन मिलाकर इमल की आवाज़ सुनते हुए कहा था। मैं ठीक हूँ छमछम, कैसी है? तुम लोगों को मेरी याद नहीं आती? इसने शिकवा किया था। इतना शोर क्यों है पीछे? ज़ारा ने कहा था। घर पर अज़हान भाई की शादी है तो ढोलक बज रही है। इसने इसकी तरफ में मज़ीद इजाफा किया था ये बताकर, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सबका सारा है। किसी चिराग में हम हैं, किसी कमल में हो तुम, कहीं जमाल हमारा कहीं तुम्हारा है। अजब उसूल है इस कारोबार दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। कहीं पे है कोई खुशबू कि जिसके होने का तमाम आलम में मौजूद इस्तारा है। न जाने कब था कहाँ था, मगर ये लगता है ये वक्त पहले भी हमने कभी गुजारा है। वो क्या वसाल का लम्हा था जिसके नशे में तमाम उम्र की फुल्कत हमें गंवारा है। हर एक सदा जो हमें बाज़गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। वो मुनकशिफ मेरी आँखों में हो के जलवे में, हर एक हुस्न किसी हुस्न का इशारा है। ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है? अच्छा सही, इसकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। तुम इनके घर चली गई हो, फार्म हाउस पे नहीं हो क्या? ज़ारा ने नम आवाज़ से पूछा था। हाँ रहान ले आया था घर, यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं। बड़ी मामा कबीर अंकल, रहान के पापा, बस हयात मालिक थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, इसने ज़ारा को बताया था। इन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? इसने पूछा था। हाँ सब ने कर लिया, मगर अज़हान भाई के पापा, इन्होंने बहुत सुनाई थी, मगर इस तरह फिर अज़हान भाई ने मुझे प्रोटेक्ट किया और सबके सामने बहन कहा। सच्ची मेरा सगा भाई भी होता तो शायद मेरे लिए इतना ना कर पाता, इसने खुश होते हुए कहा था। तो तुमने इसे भाई मान लिया? इसने तजस्सुस से पूछा था। मेरे पास दो रास्ते थे ज़ारा, बदला और अफूद और गुज़र। मैंने अपने नबी के रास्ते को अपनाया, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया, इसने नरम लहजे में कहा था। तुमने मुझे वो वीडियोज़ और पिक्स क्यों भेजी? इसने टूटे लहजे में कहा। ये बताने के लिए कि बाबा की तरबियत को खसारे में मत डालो। अगर कोई आपके लिए मर रहा हो तो इसे मार नहीं देते, बल्कि इसे जीने की नवीद सुनाते हैं। तुम्हारी चंद दिन की जुदाई ने इस शेर को बिछाड़ दिया है। इसकी तड़प का आलम देखो तो तुम जानो कि इंसान मोहब्बत के मामले में कितना बेबस है। इसने ज़ारा को हकीकत बताई थी। वो 2 दिन का खुमार है, उतर जाएगा, ज़ारा ने सर्द लहजे में कहा। मुझे भी यही लगा था, मगर जब इंसान होश खुद से बेगाना हो और दीवानगी के आलम पहुंचा हो, तब भी वो इस दुनिया में रहने वाली किसी ज़ीरूह के नाम की माला जपे तो इसे दीवानगी नहीं, मोहब्बत की तिलावत कहते हैं। तिलावत जानती हो क्या होती है? ऐसी किताब की तरतील जो मुकद्दस हो हर लिहाज से, और मुझे लगता है मोहब्बत की किताब भी मुकद्दस है, जिसकी तिलावत हर कोई नहीं कर पाता। यह तो चंद मुकद्दस लोगों पर ही उतरती है। इमल ने यह बात कहकर इसकी रूह को जिन जोड़ा था, जिनकी बुनियादें कमज़ोर हों, इन पर ऐसी मुकद्दस चीज़ें नहीं उतरती। इसने भी दो बदो जवाब दिया। हिदायत की रहनुमाई इसी दुनिया के लिए बनाई गई है। उमर फारूक इस्लाम लाने से पहले एक बहुत बड़े काफिर थे। एक दिन बहन को कुरान पाक पढ़ते सुना तो तैश में
آ گئے، کہا مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے جب سنایا تو دل پر پڑی، گمراہی کی گرد چھٹ گئی تھی، ہدایت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے عالم اسلام کی ایسی طاقت بنے کہ پھر صدیوں تک ان کی ہدایت ہمارے لیے مثال نمونہ بنی۔ وہ صحابہ رسول تھے، ذہان کام انسان کیا اس ہدایت کی طرح 1% بھی ہدایت نہیں اس کو مل سکتی۔ ان کے دل میں بھی محبت رب نے ڈالی تھی، ہدایت ڈالی تو اس کے دل میں بھی ہدایت اور محبت رب نہیں ڈال سکتے کیا؟ ہم برے کو ہمیشہ برا ہی تسلیم کیوں کر لیتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے؟ ہم کیوں اپنے فتوے دینے سے باز نہیں آتے؟ کیوں ہم اسے اس کی پچھلی زندگی گنوا کر اس دانے پر لے آتے ہیں کہ وہ نہ پھر زندوں میں رہتا ہے اور نہ مردوں میں؟ اس کی عقل مفلوج کر دیتے ہیں اور اس کا ذہن گند۔ ہم کسی انسان کی ہدایت کو کھلے دل سے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کی بنیادیں گنوانے کی کھوکھلی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں ہم اس میں دوبارہ برائی آنے کی امید پر بیٹھے رہتے ہیں؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا، امل تم میری بات سنو، ذرا اس کے حق میں تھوڑی نرمی اختیار کر لو، کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے۔ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا اور فون بند کر دیا۔ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس میں غلط کیا تھا؟ نرمی ہی تو نہیں کر رہی تھی وہ، نہ اپنے حق میں نہ اس کے حق میں۔ کیا پتہ رب کو اس کی کون سی ادا پسند آئی ہو کہ اس نے اسے ہدایت و رہنمائی سے نوازا، اس کے حق میں نرم ہوا۔ سورہ کہف کی 19ویں آیت کا ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہاں قرآن پاک کا درمیان آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے نرمی سے بات کرنا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو بھی یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ انسان جس سے زیادہ متکبر اور گھمنڈ والا شخص دنیا میں اور کوئی نہیں آیا۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو مان جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ کاش زارا اور یہ بھی اس کے حق میں نرم پڑ جائے، کاش وہ بھی اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتی، اس کی ہدایت کی ڈور کو اسے مضبوطی سے تھامنے میں مدد کرے۔ مگر ہم انسان اور ہماری انا اور بدلے کے برج اتنے اونچے ہیں جو نہ جھکتے ہیں نہ گرتے ہیں، بڑی عالی شان جگہ بنائے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے حاکم سلطان کی سلطنت کی طرف لوٹنا ہی نہیں، نہ ہی اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا وہ، یہی درگاہ پر پڑا ہوا تھا۔ نماز اس نے سیکھ لی تھی، اب بس نماز پڑھتا اور ان جگہوں پر بیٹھتا جہاں جہاں سارا اس کے ساتھ بیٹھی تھی، گھومی تھی، پھری تھی۔ یک نواز تو اس کے ساتھ ہی تھا مگر مراد فارم ہاؤس واپس چلا گیا تھا۔ رحان کی کال آئی تو یک نواز کو یہ کہہ دینا کہ اس سے کہو کچھ دن میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے گھر سنبھال لے۔ اب وہ اثر پڑھ کر درگاہ کی پچھلی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا کہ خوشبو کا جھونکا نتھوں سے ہو کر گزرا، وہی خوشبو جو مخصوص تھی اس کی زارا کی خوشبو۔ تو آ گئی، تم اسے بھی لے آتے اس کی خوشبو کی طرح ساتھ۔ مجھ پر ترس نہیں آتا تمہیں جو مجھے ایسے تڑپا کر مار رہی ہو؟ اس نے اس ہوا کو سینے کے اندر اتارتے خوشبو کو روح میں تحلیل کرتے ہوئے کہا تھا، کچھ کھا لیتے تو بہتر محسوس کرتے۔ حاکم بابا کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہوگا تو درگاہ کی پچھلی سیڑھیوں کی طرف ہی چلے آئے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے تھے، آپ کے کہنے پر صبح ناشتہ بھی کیا تھا اور دوا بھی لی تھی، اب آپ ایک ہی بات کیوں کرتے ہیں بار بار؟ اس نے بیزاری سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کس سے راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ وہ اس کا دھیان بھٹکانا چاہتے تھے۔ نمازیں ادا کرنے سے یہ ہوا تھا کہ اس کے دل کو سکون آ گیا تھا، ٹھہر گیا تھا، مگر جستجو اور تڑپ کم نہیں ہوئی تھی۔ سلگتے شعلے ٹھنڈے ہوئے تھے، بجھے نہیں تھے۔ یہ دیکھیں بابا، یہ جو ہوا ہے نا بڑا تڑپاتی ہے، اس کی خوشبو لاتی ہے پر اسے نہیں، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ پہلے کبھی خوشبو آئی تھی اس کے بچھڑنے کے بعد؟ انہوں نے جانے کیوں پوچھا تھا، جبکہ جواب تو وہ جانتے تھے نہیں۔ اس نے نفی مثالی لاتے کہا، یہ پتہ ہے کس لیے ہوا؟ کیونکہ تم نے بندگی شروع کی ہے رب کی، اس کے آگے جھکنے لگے ہو، اس لیے اب جب تمہیں خوشبو میسر آ گئی ہے تو وہ بھی مل جائے گی۔ یقین کامل رکھو اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں نا، اس کے لیے ہی تو میں نے نماز سیکھی ہے کہ اگر نماز غلط پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا ریجیکٹ کر دیں گے، اس لیے میں نے پورے دل سے نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ میری دعا ریجیکٹ نہ ہو، اس نے پھر سے تھکے لہجے میں کہا تھا۔ حاکم بابا اس کی بات سن کر مسکرا دیے تھے کہ چلو اسی بہانے ہی صحیح، حاضری تو دی اس نے، اور کیا پتہ رب کو اس کی اتنی مشقت پسند آ جائے۔ باقی رہی بات اس کی منزل کی تو ابھی تو ابتدا تھی، بڑا کٹھن سفر طے کرنا تھا اس نے، وہ 2 دن میں کایا نہیں پلٹتی۔ وہ اب ہنس رہے تھے، اس کا مطلب میری نماز ریجیکٹ ہو جائے گی؟ اس نے حاکم بابا کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے میرے بچے، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ نماز قبول ہوگی یا نہیں مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا، میں تو خود ایک لرزتا ہوا پتا ہوں جو اتنی سی کوتاہی سے پستیوں میں گر جائے۔ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا، بابا کیا وہ میری سن لیں گے؟ کیا وہ میری پچھلی ساری غلطیوں کو معاف کر کے میری دعا کو قبول کریں گے؟ کیا وہ مجھے زارا سونپ دیں گے؟
میں جانتا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں، مگر اگر وہ مجھے زہرا دے دیں گے تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں ویسا بن جاؤں گا جیسا وہ چاہتے ہیں۔ بس ایک بار سے میرے نصیب میں لکھ دیں، وہ ایک بار سے میری تقدیر میں لکھ دیں، میرے درد کو کم کر دیں، میری تڑپ کو، میری سسکیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے میری زہرا دے دیں۔ بابا مجھے سکون کی اشد ضرورت ہے جو مجھے صرف اور صرف اس کی موجودگی میں مل سکتا ہے۔ اس بے قرار دل کو قرار اس کی وجہ سے ہی آ سکتا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا جبکہ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ بابا میں جب اس کا نام لیتا ہوں تو سانس سینے میں اٹک جاتا ہے، پھر ایسے لگتا ہے سینہ بھاری ہونے لگا ہے، دل بے لگام گھوڑے کی طرح دھڑکنے لگتا ہے اور سانس لینا بھول جاتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ یہ محبت ہے یا عشق، مگر جو بھی ہے جان لیوا ہے جس نے میری رگوں میں سے خون نچوڑ دیا ہے۔ مجھ میں تو میں رہا ہی نہیں ہوں، وہ بن گیا ہے۔ اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا، وہ بند نہیں باندھ سکتا تھا، بند باندھتا تو پھر یہ درد اس کے اندر ہی اندر ایک ناسور بن جاتا۔ میرے بچے وہ کیوں نہیں سنے گا تیری تڑپ کو؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ کیسے تجھے درد میں رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام بھی الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام بھی الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے اس محبت کی جو تمہیں اس سے ہے لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام بھی الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام بھی المتین ہے یعنی طاقت والا، پھر وہ تمہیں کیسے کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ وہ تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ خبر رکھتا ہے تمہاری آتی جاتی سانس کی، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنا، سارے دکھ درد اس کے سپرد کرنا، پھر دیکھنا تم اس سے بہتر رازدار کسی کو نہیں پاؤ گے، اس سے بہتر دوست کسی کو نہیں پاؤ گے۔ دوستی کر کے تو دیکھو، اس سے اتنی محبتیں لٹائے گا وہ تم پر کہ تم اس کی محبتیں اور رحمتیں سمیٹتے تھک جاؤ گے، پھر تم کسی معاملے میں خود کو کمزور نہیں پاؤ گے، وہ تمہاری طاقت بنے گا، تمہاری اس ادھوری کہانی کو خود مکمل کرے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا وہ میرے دوست بن جائیں گے۔ اس نے ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے پوچھا، اذہان وہ تمہارے دوست بن چکے ہیں، اگر وہ تمہارے دوست نہ بنے ہوتے تو تمہیں سجدے کی توفیق کیسے دیتے؟ وہ جسے اپنا محبوب چن لیتے ہیں تو پھر وہ اسے سجدے کی توفیق بخش دیتے ہیں۔ انہوں نے منڈیر پر اڑتے کبوتر کو دیکھتے کہا، مطلب جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ اس نے بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں کبوتروں کو خلاؤں میں اڑتا دیکھتے پوچھا تھا، بالکل وہ سب اللہ کے دوست ہیں، اور تمہیں پتہ ہے اللہ کا دوست تو ہر کوئی ہے، اس کا خاص دوست بننے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اب عجیب سی چمک تھی۔ مجھے بتائیں حاکم بابا کیسے بنتے ہیں خاص دوست؟ اگر اللہ میرے خاص دوست بن گئے تو مجھے زیادہ اور جلدی مل جائے گی۔ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا، آدھی رات اللہ سے باتیں کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے اور اس کے بے حد قریب ہونے کا آسان طریقہ ہے وقت تہجد، جب سب میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تب اس ٹائم تم اللہ کے خاص دوست جاگ رہے ہوتے ہیں جو رو رو کر اس سے اپنی باتیں منواتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے اذہان جب بندہ رب کے بے حد قریب ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ رب اپنے بندے کی ساری فرمائشیں بڑے غور سے سنتا ہے اور ان پر کن کی مہر لگاتا ہے، کیونکہ ایک تہجد ہی وہ لاڈلی عبادت ہے جو اللہ سے ساری باتیں منوا لیتی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار لیتے کہا، اس نے بڑے غور سے سامنے بیٹھی اس شفیق ہستی کو دیکھا تھا جن کا چہرہ چاندنی کی طرح چمک رہا تھا، سفید داڑھی، ماتھے پر محراب، آنکھوں میں پرسراریت اور سینہ رازوں کا سمندر، لہجہ بے حد شیریں۔ اب بس بہت ہو گیا، گھر چلیں، اس نے اذہان کی حالت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بڑی ہوئی شیخ، آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے پیلی رنگت، بکھرے بال، میلے کپڑے، وہ کہیں سے بھی اذہان حیات ملک نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں سکون ہے، ارحان گھر جا کر بے سکون ہو جاؤں گا۔ اس نے آسمان کو دیکھتے کہا، اذہان بھائی بڑے پاپا خود آنا چاہ رہے تھے مگر میں نے منع کر دیا، آج آپ کی مہندی ہے اور کل بارات، مجھے سختی سے آرڈرز ہیں کہ میں آپ کو ساتھ لے کر آؤں۔ اس نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کا چہرہ یہ سب سن کر لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا، ہاتھ کب کپائے تھے، مگر میں نہیں چاہتا اب یہ زور زبردستی کے رشتے کو اپنائیں، میں یہ پاسپورٹ اور ٹکٹ لایا ہوں، آپ نشرہ کے پاس چلے جائیں، فی الحال یہی بہتر رہے گا۔ اس نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا،
اور وہ اس کی بات سن کے بے حس و حرکت اس کے ساتھ اٹھا تھا اور وہ اسے لے کر باہر کی طرف بڑھا۔ اذان کو اس وقت یاد تھا تو وہ وعدہ جو وہ اپنے باپ سے کر آیا تھا، اس لڑکی کی خوشیوں کی خاطر جس کو اس نے بہن بنایا تھا۔ جاری ہے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اذان کیا اپنا عمل سے کیا گیا وعدہ نبھائے گا یا نشرہ کے پاس زارا کے پاس چلا جائے گا۔ دوستوں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو لیٹ ہونے کے لیے میں آپ دوستوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔